اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلۃ، وَإِذْ اور جب وعدنا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلۃ یعنی 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا بچڑا، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم تھے۔ اب یہ ربط آیت کیسی ہے، آیت کیسی شروع ہوئی؟ شروع سے پہلے سے کہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو رہے ہیں، یعنی اللہ پاک یہودیوں کو یاد دلا رہا ہے، پہلے ان کی آیتیں یاد دلایا اور اب یہ بات یاد دلا رہا ہے، مطلب اس میں قصہ گوئی نہیں ہو رہی ہے، ان کو ان کی باتیں یاد دلائی جا رہی ہے جو گزر چکی۔ اور باتیں یاد دلانے کا مقصد کیا ہے کہ یہودیوں کو سب پتہ تھا، ایسا نہیں تھا کہ یہ پہلی بار سن رہے تھے وہ باتیں، ان کو یہ سب چیزیں پتہ تھی کیونکہ ان کے پاس تورات بھی تھی اور یہ سب چیزوں سے وہ نون تھے، کوئی نئی چیز نہیں بولی جا رہی تھی، ان کو صرف آپ اللہ پاک ان کو یاد دلا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کر کے کہ دیکھو تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا، کہ اس وقت کیا ہوا تھا، یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ کہ ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، پھر انہوں نے عجل یعنی بچڑا کو بنا لیا، تو فرعون سے نجات دی۔ پہلے کیا بات ہوئی کہ فرعون تمہارے اوپر ظلم کرتا تھا، پھر آل فرعون کو غرق کر دیا۔ اب آل فرعون کو غرق کرنے کے بعد ان کی قوم والوں نے کیا بولے کہ ہم اب سکون میں آ گئے، اب ہم کو کوئی شریعت لا کے دو، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں بلایا؟ کوہ طور پر بلایا۔ کوہ طور پر ان کو پہلے 30 دن کا وعدہ ہوا تھا اور اس وقت روزہ رکھنا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور اب اللہ تعالیٰ سے ملنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ کچھ گھاس جیسی چیز چبا لی ہے کہ میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، کیونکہ روزے دار کے منہ سے بہت بدبو آتی نا، تو اللہ پاک نے کہا کہ مجھے یہ راہیہ جو منہ سے بدبو آتی ہے روزے دار کی، اللہ پاک نے فرمایا مجھے بہت پسند ہے، اور وہ تو چلی گئی، اس لیے اب تم دوبارہ 10 دن روزے رکھو تاکہ وہ بدبو دوبارہ تمہارے منہ سے پیدا ہو۔ وہ منہ کی گندگی کی بدبو نہیں ہوتی ہے، وہ خالی معدے کی بدبو ہوتی ہے، جو بو اٹھتی ہے روزے دار کے منہ سے وہ اس کے منہ کی بو نہیں ہوتی ہے، وہ اس کے خالی معدے کی ایک ٹپیکل بو رہتی ہے، وہ کبھی اور وقت میں نہیں آئیں گی وہ ویسی بو، وہ خالی معدہ جو ہمارا اسٹمک بالکل ایمٹی ہو جاتا ہے اس کی بو ہوتی ہے جو کہ راہیہ کہلاتی ہے، اور اللہ پاک کہتا ہے نا کہ مجھے روزے دار کے منہ کی وہ بو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے ان کو اور 10 دن جانا پڑا، اور یہ اتنے بے تاب تھے ادھر ان کی قوم کے کہ 30 کے بعد اگر 40 دن اگر 10 دن ایکسٹرا ہو گئے تو یہ بےتاب ہو گئے، انہوں نے اپنے قیاس آریاں شروع کر دی، اور ایک سامری نام کا جو شخص تھا اس نے بہکا کے عجل بچڑا بنا دیا، سب کا سونا چاندی جو وہ لے کر آئے تھے جمع کر کے اس کو جلایا اور اس کا بچڑا بنا دیا، اور وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم نے یہ کر کے کیا کیا؟ اپنے اوپر ظلم کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا کے تم نے کیا کیا تھا؟ اس وقت بھی تم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا تھا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا پھر ہم نے درگزر کیا، پھر ہم نے معاف کیا، انکم تم کو، من بعدی اس کے بعد، ذالکا یہ، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار کرو، اور اتنی بڑی جرت کرنے کے بعد کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بنانے کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تھا، اس کے بعد تمہارا کیا کام ہونا چاہیے تھا؟ تمہارا ایک کام ہونا چاہیے تھا کہ تم شکر گزار کرو اور اب آگے ہمیشہ اس کی اطاعت میں لگ جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ اور ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب، والفرقان فرقان کے معنی ہوتے ہیں حق کو جدا کرنے والی چیز، تو قرآن بھی فرقان ہے۔ اس وقت جو فرقان کے طور پر لفظ آیا وہ تورات تھی کہ ان کو تورات دی گئی کہ حق کو باطل سے جدا کرنے والی، حق کو ناحق سے جدا کرنے والی چیز فرقان کہلاتی ہے۔ لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور یہ چیز انہوں نے خود مانگی تھی کہ اب ہم سکونت میں آ گئے ہیں، اب ہم کو شریعت دیجیے تاکہ ہم اس پہ عمل کریں، ہم اپنا الہی بنائیں، ہم اپنے قانون قاعدے بنائیں، یہ چیز انہوں نے خود مانگی تھی، پھر اس کے بعد تورات دی گئی ان کو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی اے قوم، انکم بے شک تم ظلمتم تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے آپ پر، واتخاذکم العجل بنا کے بچڑا، فتوبوا پھر توبہ کرو، الی باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا اور قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کا، ذالکم اس لیے، ذالکم یہ، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، عند باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتابا پھر توبہ قبول کی، علیکم تم پر، انہو بے شک ہوا التواب الرحیم وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان میں بھی بہت سارے گروہ ہو گئے تھے، ایک تو ایسا تھا جو باقاعدہ بیٹھ گیا تھا کہ بچڑے کو یہی ہے، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اسی کو معبود بنائیں گے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اتنا پکا یقین کر لیا تھا انہوں نے بچڑے کے بارے میں، اتنی محبت ہو گئی تھی کہ انہوں نے یہ طے کرے تھے کہ اب موسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے نا تو اسی کو معبود بولیں گے، وہ بھی کوئی اور الگ معبود نہیں بنائیں گے۔ ایک گروہ ایسا تھا کہ ٹھیک ہے ہم موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتے ہیں،
ابھی کا تو چلو لگ رہا ہے معاملہ تو ہم بھلے ہی اس کو معبود ٹھہرا لیتے، لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام آ کے طے کریں گے، یہ دوسرا گروہ تھا۔ اور تیسرا گروہ ایسا تھا کہ جو بالکل ہارون علیہ السلام کے ساتھ الگ تھلگ ہو گیا تھا کہ نہیں، یہ جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، وہ بالکل الگ ہو گیا تھا۔ تو یہ جو پہلا گروہ تھا جنہوں نے کھلم کھلا کفر کر دیا تھا، اللہ کا انکار کر دیا تھا اور کسی اور کو معبود بنا دیا تھا، تو ان کے بارے میں کیا حکم آیا تھا کہ ان کا قتل کیا جائے گا، ان کا قتل کیا جائے گا۔ اور ان کا قتل کون کریں گے؟ ان کے انفسکم، یعنی تمہارے والے ہی، یعنی اگر باپ نے اگر اس وقت پوجا کی ہے تو اس کا بیٹا قتل کرے گا، بیٹے نے پوجا کی تو باپ قتل کرے گا۔ اپنوں نے اپنوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہاں اگر وہ خوشی سے قتل ہو رہے تھے تو آخرت میں ان کے لیے رہائی تھی، اگر وہ زور زبر پہ آتے، مانتے نہیں، تو وہ جہنم میں ہو جاتے، لیکن ان کو اپنا قتل یہاں کروا کر آخرت میں ان کے لیے جہنم سے چھٹکارا تھا، جنت تھی۔ تو جس دن قتل ہونا شروع ہوا تو 70,000 لوگ قتل ہوئے، خون کی ندیاں بہہ گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے شام میں کہا اللہ بس، اللہ رحم کا معاملہ کر دے، اتنے لوگ قتل، اور وہ لوگ قتل کر بھی رہے تھے۔ یعنی باپ اپنے بیٹے کو کہ اب تو نے تو جہنمی ہو گیا، جو تو نے کفر کر لیا تو جہنم تو پکی ہے، تیرا قتل کریں گے تو کم سے کم آخرت بچ جائے گی، یہ سوچ کر وہ لوگ بے دریغ قتل کر رہے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے شام تک دیکھا، خون کی ندیاں بہہ گئی، تو پھر کہا کہ اللہ اب تو بخش دے، اب اتنا قتل ہو گئے، 70,000 لوگ قتل ہو گئے تھے۔ تو اللہ پاک کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے بہت گڑ گڑا کے دعا کی، تو پھر اللہ پاک نے وہاں پہ بھی پھر روک دیا، قتل کو وہاں پہ بھی روک دیا، اور اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ قبول کی، علیکم تم پر انہ ہوا التواب الرحیم، اور اللہ پاک بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور ان کی توبہ پھر اس وقت قبول ہوئی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، پھر تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا، تجھ پر، حتیٰ، یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لے اللہ کو، جہرتاً، کھلم کھلا، فأخذتم الصاعقۃ، پھر آپ پکڑا تم کو بجلی نے، وانتم تنظرون، اور یہ بھی تم دیکھ رہے ہو۔ اللہ پاک اس میں یاد ہی دلا رہا ہے، سب ان کو پتہ ہے، ایسا ہے کہ سب چیز ان کے کو پتہ ہے، صرف بیٹھ کے یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ اس وقت دیکھو کیسا ہوا تھا، پھر وہ والا معاملہ کیسا ہوا تھا، پھر یہ والا معاملہ کیسا ہوا تھا، یاد دہانی ہے یہ، مطلب کیسا آپ سمجھ رہے نا کہ الگ الگ آیتوں میں ان کو یاد دہانی کی جا رہی تھی کہ دیکھو اس وقت ایسا ہوا تھا۔ اب یہ والا معاملہ کیا ہوا تھا کہ جب ان کو شریعت مل گئی، تورات مل گئی، تو سرکش کچھ کیا کہنے لگے، انہوں نے کیا کہا، اذ قلتم یا موسیٰ، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی، ہم تجھ پر جب تک ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتاً، کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم کہ کتاب کس نے دی، کیا دی، ہم کو دکھا دو اللہ کو تو ہم اور یقین کر لیں گے۔ تو ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام اس پہ بھی راضی ہو گئے، پھر لے کر چلے اپنے ساتھ 70 آدمیوں کو، اور اللہ پاک نے وہاں پہ آواز سے بات بھی کر لی۔ اب بات کرنے کے بعد کیا کہنے لگے کہ ہمیں تو نہیں پتا کون بات کر رہا کیا نہیں، اب ہم کھلم کھلا دیکھنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی عرض کیا اللہ کے سامنے یہ والی چیز، تو ایسا جلال آیا اللہ کو کہ وہیں پہ بجلی آئی اور سب کے سب کھڑے کھڑے مر گئے کہ ان کے گستاخی پہ۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ، میرے قوم کے آدمی مجھ پہ بھروسہ کر آئے ہیں، پہلے ہی مجھ پر اتنے الزام، اتنے فتنے اور اتنے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ میں اب ان کو کہوں گا کہ یہ مر گئے اور اپنی قوم میں واپس جاؤں گا تو میرے قوم والے الزام لگائیں گے کہ تو نے اسے مارواڑ ڈالا ادھر ادھر لے جا کے، مجھ پہ الزام آئے گا، تو اللہ تو ان کو زندہ کر دے۔ تو اللہ پاک نے وہ دعا بھی قبول کی، اور جو مر چکے تھے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔